سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب دعا کے لیے نکلے، سارے لاؤ لشکر سمیت، پانی تک رسائی نہیں ہو رہی، نہ آسمان سے برس رہا ہے نہ زمین سے نکل رہا ہے، تو ایک جنگل میں نکلے دعا مانگنے کے لیے۔ جس مقام پر دعا کرنی تھی وہاں پہلے سے ایک چونٹی موجود تھی، اور اس کی حیت قضائی یہ تھی کہ مستلقیۃ علی ظہرہا، اپنے پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے، اور رافعۃ ببعض قوائمہا الی السماء، اور اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بڑھائے ہوئے ہے، اور دعا کیا ہے؟ اللہم انا خلق من خلقک، یا اللہ تو ہمارا خالق، ہم تیری مخلوق ہیں، تجھے تیرے خالق ہونے کا واسطہ، ہم تیری ہی مخلوق ہیں، تو کس کے پاس جائیں بارش کے لیے؟ کس کے در کو دستک دے جو ہے وہ پانی طلب کرنے کے لیے؟ تو خالق اور ہم تیری مخلوق ہیں۔ ولیس بناقد ان سقیاک، ہمیں پانی کی حاجت ہے، پانی عطا فرما دے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا سن لی، لشکر سے کہا کہ ارجعوا، فوراً لوٹ چلو، لقد سقیتم بدعوۃ غیرکم، تم سے قبل ایک چونٹی دعا کر چکی اور اللہ نے قبول کر لی۔ ایسا نہ ہو کہ سیلاب آ جائے، راستے بند ہو جائیں اور پھر تکلیف ہو، فوراً لوٹو، بھاگو گھروں کی طرف، چونٹی دعا کر چکی اور اللہ نے قبول کر لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجابت۔ چونٹی کا عقیدہ کیا اس کا فہم تھا، اور کیا اس کے چھوٹے سے سر میں کوئی دماغ نامی چیز تھی کہ اسے معلوم تھا کہ میرا خالق اللہ ہے، اور اسے معلوم تھا کہ جب مجھے تکلیف پہنچے گی تو میں نے اپنا چہرہ اسی کی طرف کرنا ہے۔ وہ انسانوں سے افضل اور بہتر ہے کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو قبر والوں کی طرف جاتے ہیں اور اپنے چہرے جھکا جھکا کر، نیچے ہاتھوں کو پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں۔ چیونٹی ان سے بہتر ہے، بلکہ ہر مخلوق ان سے بہتر ہے، گٹر میں چلنے والے کیڑے ان سے بہتر ہیں، سور اور کتے ان سے بہتر ہیں۔ جس ذات کو دنیاوی اعتبار سے چاہے مال حاصل ہو، دولت ہو، عہدے ہوں بڑے بڑے، لیکن اگر توحید کا ادراک نہیں ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے جانور ان سے بہتر ہیں، اور وہ ان سب سے بدتر اور گئے گزرے۔ چنانچہ چیونٹی نے اللہ کے دربار میں اللہ کے خالق ہونے کا واسطہ پیش کیا، اور اللہ نے دعا قبول کر لی۔